اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب نوائی فقیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر رخسانہ بشیر۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مفید آج کا جناب کانٹینٹ ہے، جس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے معرفت کے دروازے کھل سکتے ہیں، ہمارے اندر کی دنیا روشن ہو سکتی ہے اور حجابات اٹھ سکتے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب نے بتایا ہی یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے نور کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ حجابات ہٹ جائیں تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندگی، میرے اچھے سامعین بس یہ بندگی کا لفظ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ بندگی اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی نہایت خوش دلی سے انڈر آل سرکمسٹانسز تعمیل کا نام ہے۔ ان احکامات میں عبادت بھی ہے، حقوق العباد بھی اور انٹلیکچول آنیسٹی بھی۔ ان تینوں کو اپنانے کے بعد انسان بندگی کی راہ پر نکلتا ہے۔ رب کی بندگی ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ انسان جب تک انکنڈیشنل سرنڈر میں نہیں جاتا بندگی نہیں کر سکتا۔ اہل فقر اپنی زندگی میں صرف تسبیحات پر ہی زور نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کا میجر ایمفسس خدمت خلق پر ہوتا تھا۔ دوسروں کے ساتھ بہتر ڈیلنگز کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ فرض عبادات اعلانیہ کرتے جبکہ نفلی عبادات رات کے اندھیرے میں تنہائی میں کیا کرتے تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ وظائف و تسبیحات سے رب ملے گا۔ ان سے رب نہیں ملتا، رب تو بندگی سے ملتا ہے۔ اس کی غیر مشروط غلامی اور اس کے سامنے غیر مشروط سرنڈر کیا جائے تو وہ ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور آپ تسبیحات پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ اس میں محنت کم ہے اور قربانی نہیں کرنا پڑتی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی احسن طریقے سے ادائیگی کرتے ہوئے قربانی کا رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس تسبیح رولنے میں ہمیں نسبتاً فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، نہ قربانی دینا پڑتی ہے۔ بلکہ لوگ مجھے تسبیح کے دانے رولتے دیکھ کر میری عزت کرنے لگتے ہیں، مجھے سلام کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ تسبیح کے پس پردہ چھپی یہ سوچ تکبر کو جنم دیتی ہے، اور جہاں تکبر آیا وہاں وہ سب کچھ، ساری کمائی سیلاب کی طرح بہا لے گیا۔ دوسری طرف میں یہ رویہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی فقیر مجھ سے کچھ مانگ لے، میرا بھائی مجھ سے مدد طلب کر لے تو میں سنی انسنی کر دیتا ہوں، کیونکہ جیب سے پیسہ نکالنا میرے لیے مشکل ہے۔ اگر کوئی پاس بیٹھا شخص میری توجہ میرے اس بھائی کی طرف مبذول کرا دے تو میں کہتا ہوں جناب میں ضرور اس کی مدد کروں گا، بشرطے کہ رب تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے۔ کوئی مجھے تاکید کرے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیں تو میں کہوں گا کہ اگر رب مجھے وسیع رزق عطا فرما دے تو ضرور انہیں کھانا کھلا دوں گا۔ آپ میری توجہ پڑوسی کے مکان کی گری ہوئی چھت کی طرف دلائیں تو میں کہوں گا میں ضرور اس کی مدد کر دیتا، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اسی اگر مگر کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کاہلوں کے بہانے کا نام دیا۔ اگر مگر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے بندے اس اگر مگر میں نہیں پڑتے۔ جو رزق بھی انہیں رب تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اپنی بھوک ہی دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ مثلاً ایک شخص کی بھوک 2 روٹی کی ہے، روٹی 1 میسر آئی ہے، اب 1 روٹی کھا کر بھی بھوک تو رہے گی، لیکن اس کے باوجود وہ اس روٹی میں سے بھی آدھی دوسرے بھوکے کو دے دے گا۔ یوں اس نے اپنی بھوک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لی۔ یہ واقعی نیک لوگ ہیں، میری طرح ڈھونگی نہیں۔ اگر ہم اللہ کے نور کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے اور رب کے درمیان موجود
700 पर्दों में से कोई एक पर्दा ही हट जाए तो इसका कोई शॉर्ट कट नहीं, बल्कि एक ही हल है कि हम अल्लाह की बंदगी कर लें। तो जनाब, मेरे अच्छे सामईन, मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमें पता चला कि अल्लाह की बंदगी है क्या, जो शाह साहब ने बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया कि अल्लाह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हुक्म की नहायत खुश दिली से अंडर ऑल सरकमस्टांसिस तामील का नाम है बंदगी। और फिर ये है कि मखलूक खुदा की खिदमत करनी है बहुत प्योरिटी के साथ, इखलास के साथ। बार बार शाह साहब ये फरमाते हैं। फिर क्या होगा जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे मुकम्मल इखलास के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, बग़ैर किसी बदले की तवक्को के, राज़दारी के साथ, और अल्लाह के अहकामात की हर तरह के हालात में तामील करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हिजाबात उठना शुरू हो जाएंगे। फिर हमें उस तरफ की दुनिया का भी कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, रूल की लताफत बढ़ जाएगी ना। जनाब, रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब नामाए फ़कीर पेज 133 एंड 134। एक दो वाक़यात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी किसी एपिसोड में, किसी क्लिप में आपके साथ शेयर करेंगे कि जब इंसान अल्लाह की विल के सामने सरेंडर कर देता है, बहुत ही बुरे हालात में भी वो बस सरेंडर कर देता है कि अल्लाह बस जो तू चाहे, तो फिर क्या होता है। इंशाअल्लाह जल्दी इस हवाले से आपसे बात होगी।